Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پھر ایک وقت وہ آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں اترنا پڑا۔ تو سب سے پہلے امام حسین نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ سر سے باندھا، تیغ حیدری کمر میں لگائی اور سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کی سلی ہوئی ردا یعنی چادر کمر سے باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں تشریف لے گئے۔ عمر سعد نے آگے بڑھ کر کہا، خدا کا شکر ہے حسین کا خاندان ختم ہوا اور اب کوئی باقی نہیں۔ بہتر ہوتا کہ حسین کو زندہ گرفتار کرتے اور قیدی بنا کر لے جاتے، مگر ابن زیاد کا حکم ہے کہ آج شام کو حسین کا سر کربلا سے روانہ ہو جائے، اس لیے مناسب ہوگا کہ دائیں طرف سے حملہ کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے قہقہا لگایا اور امام حسین سے یوں مخاطب ہوا، خلیفہ یزید اور ابن زیاد کا حکم یہی ہے کہ میں آپ کو زندہ نہ چھوڑوں۔ اگر آپ اب بھی خلیفہ کی بیعت پر آمادہ ہو جائیں تو میں اپنے حکم سے آپ کو زندہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور جواب دیا، عمر سعد اور ابن زیاد اور یزید کے احکام تو میں نے پڑھ لیے اور ان کی تعمیل میں حسین ابن علی کے بچہ بچہ کا جنازہ تیری آنکھوں سے گزر گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہرا بھرا چمن تیرے ہاتھوں دوپہر میں اجڑا، مگر ان پھولوں کی ہر پنکھڑی تیرے واسطے درس عبرت ہے۔ بے وقوف عمر سعد، دریائے فرات کا ہر قطرہ تجھ کو اپنی داستان سنا رہا ہے اور اس ریت کا ہر ذرہ تو بہت کچھ سنا اور بتا رہا ہے۔ تو نے دیکھ لیا کہ موت و زندگی کا معاملہ خدائے بہتر و برتر کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں نے بنو فاطمہ کے کتنے چاند سے مکھڑے جو دنیا کو جگمگا رہے تھے اپنے ہاتھ سے خاک میں ملا دیے۔ بیعت یزید کی صدا تیرے اور شیطان کے منہ سے قدم قدم پر نکل نکل ہمیں سنا رہی تھی۔ اگر میں ڈگمگا جاتا، خاندان کا تعلق اور بچوں کی محبت اگر مجھ کو پھسلا دیتی تو زندگی اور زندگی کے عیش مجھ سے دور نہ تھے، مگر خدا کا شکر ہے جس نے مجھے صبر کی توفیق بخشی۔ عمر سعد، ہم پر 3 شبانہ روز گزر گئے، دانا پانی حرام ہے۔ تو چند لمحے پانی نہ پی تو تجھے قدر ہو اور معلوم ہو جائے کہ شہدائے کربلا کس طرح صداقت پر قربان ہوئے ہیں۔ میں اگر چاہتا اور یزید کی بیعت منظور کر لیتا تو تجھ جیسے نامعلوم کتنے آدمی میرے قدموں میں گر جاتے اور خود یزید میرے پاؤں چومتا، مگر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے واسطے صبر و شکر کی، استقامت اور ایثار کی، استقلال اور خودداری کی ایسی بنیاد رکھ دوں جس پر آنے والے مسلمان بآسانی تعمیر کر سکیں، عمارتیں تیار کر سکیں، اور میدان کربلا کو پیش نظر رکھ کر سخت سے سخت مصائب سے استقلال کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پیغمبر زیادہ ہوں، پیغمبر نہیں ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ عالم الغیب
صرف خدائے وحدہ لا شریک ہے، مگر تجھے بتائے دیتا ہوں کہ تیری توقعات پوری نہ ہوں گی، اور دنیا بہت جلد تجھ کو تیرے کارناموں کا جو ہے مزہ چکھائے گی، تجھ کو اپنا کرشمہ دکھا دے گی۔ میں نے قبل از وقت جنگ تجھ سے کہا تھا کہ یزید کی بیعت ناممکن ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھ کو اس وقت کے واسطے زندہ نہ رکھے کہ میں چند روزہ زندگی کے واسطے ایک فاسق و فاجر کی بیعت کا دھبا بنوں، بنو فاطمہ کے دامن پر داغ لگاؤں۔ اب تو حسین ابن علی کے الفاظ کا جو محض صداقت پر ختم ہیں، یقین کر مجھ کو تیری حالت پر رحم آتا ہے۔ تو اپنا نام اعمال سیاہ کر چکا، تو نے میرے بچے بے دردی سے قتل کیے، اور تیرے اعمال سے شیطان بھی اس وقت پناہ مانگتا ہے۔ امر سعد، خدا سے ڈر، موت کو برحق سمجھ، اور اپنی توقعات کو جو سراب کی طرح چمک رہی ہیں حقیقت کی کسوٹی پر پرکھ، کہیں اب ایسا نہ ہو کہ تیری بدبختی کا باعث میں قرار دیا جاؤں۔ امر سعد، یہ ہماری آبائی شان ہے، یہ ہمارا موروثی جوہر ہے کہ سخت دشمن کو بھی تباہی سے بچا کر اپنا کام کر دکھاتے ہیں۔ تو جن اسباب کو اذیت سمجھ رہا ہے وہ وقت آخر میں میرے واسطے مسر سے بدل گئے۔ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیاس کی آگ کامیابی کے پھولوں سے بدل چکی، بچوں کا خون دودھ اور شہد کی نہریں بن کر میرے سامنے لہریں لے رہا ہے۔ امر سعد، تیرا ایمان غارت ہو گیا، تیرے ضمیر کو کیا آگ لگ گئی؟ تو اس لیے خوش نہ ہو کہ ہزارہا آدمیوں نے مٹھی بھر نہتے انسانوں کو ذبح کر دیا، بلکہ اس لیے خوش ہو کہ اس ہادی برحق کی امت میں جس کو تو پیغمبر آخر الزمان سمجھتا ہے، ایسے ایسے کفش بردار موجود ہیں جو حق و باطل کے امتیاز میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتی ہیں، اور ظاہری آنکھیں جس کو بردباری خیال کرتی ہیں وہ اس کو کامیابی کی بنیاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ بنو امیہ نے اس وقت تک جو کچھ کیا تاریخ اس کو دہرائے گی، اور ان کے اعمال مسلمانوں کے بچے بچے کی زبان پر ہوں گے۔ میدان کربلا ان کے اعمال پر مہر تصدیق ثبت کرے گا، اور حسین ابن علی کی شہادت بساط بنو فاطمہ پر ایسا چاند ہوگا جو مدت العمر چمکے اور دمکے گا۔ میں نے بنو فاطمہ کی کامیابی کی قیمت زیادہ نہیں دی، اور حصول مقصد میں آج جو کچھ مل گیا وہ بہت کچھ ہے۔ یہ میری محترم ماں سیدۃ النساء کے دودھ، اور میرے بزرگ باپ شیر خدا کی پرورش، اور میرے مقدس نانا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا طفیل ہے کہ کلیجے کے ٹکڑوں کا خون عطر سمجھ کر آنکھوں سے لگایا، اور ہزار ہزار شکر ہے اس قادر ذوالجلال کا جس نے مجھ کو ایسا ضمیر عطا فرمایا کہ میں یزید جیسے گمراہ کی بیعت سے محفوظ ہوں۔ اب جب کہ وقت آخر ہے میں تجھ کو بتا دیتا ہوں کہ اس تمام دوران میں مجھ کو اگر کھٹکا تھا تو صرف یہ کہ میرا ضمیر دغا نہ دے جائے، بچوں کی محبت غالب آ کر مجھ کو یزید کی طرف مائل نہ کر دے۔ امر سعد، دیکھ، یہ صرف ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ جھوٹی توقعات اور فانی ضروریات حقیقت سے مغلوب ہو گئیں، اور میں سرخرو خدا کے حضور میں جا رہا ہوں۔ تجھ کو معلوم ہے اس وقت تو اور تیری جمعیت کس کے مقابلہ میں ہے؟ تجھ کو معلوم ہے میرے سر پر عمامہ کس کا ہے؟ یہ تلوار کس کے نام کی تسبیح پڑھ رہی ہے اور کس کے نعرے لگا رہی ہے؟ تیرے سامنے حسین نہیں، علی، فاطمہ، حسن اور وہ کامل انسان ہے جس کے نام کو دنیا بوسہ دے رہی ہے۔ امر سعد نے اس تقریر کا جواب اس طرح دیا: حسین، تم نے جو کچھ کہا وہ شاید صحیح ہو،
مگر یہ وقت واعظ و درس کا نہیں ہے۔ تم کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو سر میں نے اب تک تن سے جدا کیے وہ شجر فاطمہ کی کوپلیں تھیں۔ اصل شے آپ کا سر ہے جس کے واسطے صبح سے کوشش کر رہا ہوں۔ حسین، میرا دل بے چین ہے اور اس وقت کے واسطے تڑپ رہا ہے جب تمہارا سر ابن زیاد کے پاس بھیج دوں اور مملکت عراق کا عامل مقرر ہو کر اپنی خدمات کا صلہ پاؤں۔ حسین، مجھے اس تلقین سے وحشت ہوتی ہے۔ دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اسی طرح شام ہو جائے اور ہماری محنت برباد ہو جائے۔ مجھے صرف تمہارے سر کی ضرورت ہے۔ ابن زیاد مضطرب ہوگا، خلیفہ یزید راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں اور میری جمعیت تمہاری اس فضول گفتگو کو اب سننے کے واسطے تیار نہیں۔ میری فوج کا ہر بہادر حملہ کی اجازت کا طلبگار ہے اور میرا احسان ہے کہ میں اب تک خاموش ہوں۔ عمر سعد نے یہ کہہ کر ایک شخص کو حکم دیا کہ سب سے پہلے تو ہی حملہ کر اور ایک ہی وار میں حسین ابن علی کا سر اتار لے۔ یہ انس بن سنان تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، مگر ابھی قریب نہ آیا تھا کہ بھوکے پیاسے امام نے دور ہی سے ایک برچھی ایسی ماری کہ گھوڑے سے گرا اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کا حقیقی بھائی آگے بڑھا اور قریب پہنچا، مگر ایک ہی وار نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح 8 آدمی ایک ایک کر کے میدان میں آئے اور امام کے ہاتھ سے قتل ہوئے۔ اب حسب عادت عمر سعد نے اپنے لشکر کو للکار کر کہا، خاموش کیوں ہو؟ سب مل کر حملہ کرو۔ اتنا سنتے ہی جفاکار چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ عمر سعد نے بآواز بلند کہا، 1000 دینار اس شخص کے واسطے ہیں جو حسین کا سر تن سے جدا کرے۔ اب کیا تھا، ہر طرف سے نیزے اور تلواریں تھیں۔ عمر سعد سمجھتا تھا کہ علی کا شیر بھوک کا شکار ہو چکا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ شیر کے پنجے میں خدا کے شیر کی طاقت ہے۔ تلواریں ٹوٹیں، برچھے ٹوٹے اور حالت یہ ہو گئی کہ جو آگے بڑھا وہی گر کر ختم ہوا۔ میدان کربلا کے شعلے ابن علی کی تیغ کے شعلوں کو سجدہ کرنے لگے۔ کربلا کی آگ نے نمرود کو زندہ کر دیا۔ سیدہ کا لال اس آگ میں اپنے نانا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح پھول کی مانند تیر رہا تھا، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر تبسم اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ لشکر سعد میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ گردنیں کٹ کٹ کر اور لاشیں تڑپ تڑپ کر ڈھیر ہونے لگی۔ جہاں قہقہوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھی وہاں کوہرام مچ گیا۔ کوئی بھائی کو رو رہا تھا اور کوئی بہنوئی کو رو رہا تھا۔ عمر سعد نے جب یہ دگرگوں حالت دیکھی اور حسین کی تیغ آبدار قہر خدا بن کر ہر سمت گری تو سب سے پچھلی صف میں جا کھڑا ہوا، انعام دگنا تگنا کیا اور وعدے سینکڑوں ہزاروں کیے۔ جبلہ نامی ایک شخص بگڑا اور کہا، اس انعام کو خود کیوں نہیں حاصل کرتا؟ تیری شجاعت کہاں غارت ہوگی؟ ہم کو کٹوا کر خود حکومت کرنا چاہتا ہے، آخر ہم کیوں موت کے منہ میں جائیں؟ ارے بے وقوفو، حسین کا ہاتھ علی کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ قدرت کا ہاتھ ہے۔ یہ میدان جنگ نہیں، یہ میدان محشر ہے جہاں ہر شخص کو جان کی پڑی ہوئی ہے۔ حسین کی تلوار نے خون کے دریا بہا دیے اور 2-4 نہیں سینکڑوں جانیں اس کی تلوار کی نظر ہو گئیں، اور کون کہہ سکتا ہے کہ اس تلوار کی آگ
کتنے گھر اور خاندان تباہ کر دے گی۔ عمر سعد غنیمت سمجھ کہ فوج اپنی جگہ قائم ہے اور قدم نہیں ہٹے۔ تو حسین کی طاقت سے واقف تھا، ہم کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ آنکھیں کھول دیکھ، تلوار نہیں چھلاوا ہے، بجلی ہے پر کالا ہے۔ آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں، کدھر سے آتی ہے کدھر جاتی ہے۔ عمر سعد یہ دیکھ کر کہ گردنیں اڑتی اور جسم پھڑکتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، تلوار خون آلود نظر آ رہی ہے، مگر پتہ نہیں چلتا کب اٹھی، کدھر گری اور کہاں نکلی۔ دل کانپ رہے ہیں، جسم تھرا رہے ہیں، گردنیں سکڑ رہی ہیں۔ تلوار کی آواز رعد کی چمک ہے کہ گرج کی خبر ہے، اور گرنے کا پتہ نہیں، اٹھتی دکھائی دیتی ہے، گرتی معلوم ہوتی ہے لیکن جاتی دکھائی نہیں دیتی۔ ارے بدبخت، شجاعت کا ایک سمندر ہے جو حسین کی تلوار سے ابل رہا ہے۔ صداقت کے بادل ہیں کہ اس کی تلوار سے جھوم جھوم کر برس رہے ہیں، ہماری گردنیں اڑا کر اس کی تلوار کا، اور ہمارے دل بلک بلک کر اس کا منہ چوم رہے ہیں۔ عمر سعد ضبط نہ کر سکا اور قہر آلود نگاہوں سے جبلہ کو دیکھ کر ایسی تلوار ماری کہ سر الگ جا پڑا۔ اس کے بعد عمر سعد آگے بڑھا اور کہا، حسین کو میدان میں روک کر ایک دستہ خیموں میں جائے اور آگ لگا دے کہ حسین کی عورتیں باہر نکل آئیں اور میں حسین کے بدلے زینب کے خون سے تلوار رنگ لوں۔ امام حسین نے یہ سن کر عمر سعد سے کہا، کیا شجاعت بہادری اسی کا نام ہے اور اسی برتے پر یزید کی بیعت لینے آیا تھا؟ ابھی حسین ابن علی زندہ ہے اور تیرے ایک دستہ کی کیا مجال، 1000 آدمیوں کی مجال نہیں کہ ناموس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اگر کوئی آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین آگے بڑھے، ہر طرف سے وار ہو رہے تھے اور تیروں پر تیر پڑ رہے تھے، مگر امام کی تلوار ہر طرف قتل عام کر رہی تھی اور کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ سامنے آئے۔ عمر سعد نے ہر چند کوشش کی مگر ہر تدبیر بے سود رہی۔ دفعتاً برق رفتار گھوڑے نے دریائے فرات کا رخ کیا اور چشم زدن میں مع سوار کے دریا کے اندر تھا۔ چاہتا تھا کہ پانی منہ میں ڈالے مگر آقا کی صورت دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ پانی پئیں، چلو بھرا، مگر بچوں کی پیاس نے منہ تک نہ جانے دیا۔ ادھر عمر سعد نے شمر سے کہا، مردہ نے زندوں کو مردہ کر دیا، اب مردہ زندہ ہو گیا تو مردے اور زندے چیختے چلاتے میدان سے بھاگیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ حسین کے حلق میں پانی کا قطرہ پہنچ جائے۔ اتنے میں امان نامی ایک شخص نے اس وقت ایک تیر مارا جو امام کے حلق میں گھسا اور تمام منہ میں لہو لہان ہو گیا۔ درود اس نانا پر جو ہادی برحق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ماں پر جو سیدۃ النساء تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس باپ پر جو شیر خدا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے پر جو تیر سے زخمی ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام خون کی کلیاں تھوکتے ہوئے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ عمر سعد یہ سمجھ کر کہ زخم کاری ہے سامنے آیا، اس کی صورت دیکھتے ہی امام نے فرمایا، سامنے سے غارت ہو جا۔ سنتے ہی عمر سعد کے ہوش جاتے رہے، پیچھے ہٹا اور شمر ذل جوشن سے کہا، اپنا تمام دستہ لے کر ٹوٹ پڑ۔ چنانچہ 100 پیادے لے کر شمر نے حلقہ ڈال دیا مگر مقصد حاصل نہ ہوا اور امام نے پیادوں کا بھی صفایا شروع کر دیا۔ اس وقت اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کوئی مکر کیا جائے، لہذا شمر نے بآواز بلند کیا اور کہا، بھائی کی آگ میں زینب باہر آ گئی۔ امام کا ادھر دیکھنا تھا
کہ زرعان بن شارق نے بائیں ہاتھ پر تلوار ماری اور یہ ایسا وار تھا کہ ہاتھ کٹ گیا۔ درود نانا پر، اس کی بیٹی پر اور اس کے نواسے پر امام نے قصد کیا کہ زرعان کو اس کے حملہ کا جواب دیں، مگر خون کے فوارے نے اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ آخر لاچار گر پڑے، اور سنان ابن انس نے گرے ہوئے زخمی سید اور کربلا کے دولہا کو ایسا نیزہ مارا کہ سینے سے پار ہو گیا۔ محترم دوستو، آج جمعہ کا روز تھا اور دنیا اسلام کے ہر حصے میں عید المؤمنین منائی جا رہی تھی۔ خطبے ختم ہوئے، نمازیں پڑھی جا چکی ہیں، نعرہ توحید اور صدائے تکبیر بلند ہو چکی۔ اس وقت سے چند لمحے پہلے عربستان کی مسجدوں میں، جس میں پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا تھا، اس کے نواسے، اس کے بیٹے، اس کے پیارے، اس کے جگر گوشے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں سنان ابن انس کا نیزہ آر پار ہے، اور دوش رسول کا سوار کربلا کی جھلستی ہوئی اور جلتی ہوئی ریت پر چت گرا ہوا ہے۔ عمر سعد اور اس کی فوج خوشی کے مارے اچھل رہی ہے اور حسین ابن علی کے تڑپنے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آخر سنان نے نیزہ باہر کھینچا اور اس کے ساتھ ہی جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ شمر اس وقت خنجر لے کر آگے بڑھا تو دیکھا چہرہ پر مسکراہٹ ہے، حیرت زدہ ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو خولی قریب پہنچا اور کہا دمِ واپسی ہے، اگر زندہ حسین کا سر کاٹوں گا تو یزید مالا مال کر دے گا۔ یہ کہہ کر اس سینہ پر سوار ہوا جس کو فاطمہ اور علی بوسہ دیتے تھے، جس کو رسول عربی نے آنکھوں سے لگایا تھا۔ امام عالی مقام نے خولی سے کچھ فرمانا چاہا مگر خولی نے مہلت نہ دی اور سیدہ کے لال کا سر تن سے جدا کر کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ زینب اور شہر بانو کی آنکھیں صبح سے روتے روتے اب تھک کر خاموش ہو گئی تھی، آنسو خشک ہو چکے تھے اور دم کے سوا کچھ باقی نہ تھا۔ سر نیزہ پر دیکھ کر نند بھاؤجے چیخیں مار کر لپٹی اور بے ہوش ہو کر گر پڑی، مگر اب عمر سعد کے حکم سے اس جسم پر جس کی روح سے بات و استقلال کے رنگ دنیا کو دکھا گئی، گھوڑے کود رہے تھے کہ ہڈی پسلی چکنا چور ہو جائے۔ شہر بانو یہ دیکھ کر کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئیں، مگر بی بی زینب سے ضبط نہ ہو سکا اور بآواز بلند للکار کر کہا، عمر سعد، اگر قتل کر لینے اور خانوما برباد کر دینے کے بعد بھی آگ نہیں بجھی تو تو صرف اتنا کر کہ مردوں کو سامنے سے ہٹا دے کہ حسین کی لاش کو گود میں لے لوں، اور تیرے گھوڑے مردہ بھائی کے ساتھ بہن کو بھی کچل دیں۔ عصر کی نماز ہو چکی تھی، دھوپ کی شدت میں فرق آ گیا تھا اور آفتاب نے اپنا چہرہ کرنوں کے ہاتھ پٹ پٹ کر سرخ کر لیا تھا کہ شمر اور عمر سعد اکڑتے، دندناتے، ہنستے اور قہقہے لگاتے ہوئے خیمہ میں داخل ہوئے۔ وہ آواز جس نے زمین و آسمان کو تھرا دیا، وہ آواز جس نے کربلا کو خاک سیاہ کر دیا، دفعتاً فضائے شہادت میں گونجی اور ریگستان کربلا کے کانوں میں یہ صدا پہنچی، تیری آنکھیں پھوٹ جائیں اس سے پہلے کہ زینب بنت علی پر نظر ڈالے۔ کاش زمین شق ہوتی اور میں سما جاتی اس سے پہلے کہ بے حجاب تیرے سامنے کھڑی ہوتی۔ آج میرے معصوم چہرے کو تیری خونخوار نظروں سے بچانے والے شہید ہو چکے ہیں۔ جفاکار اپنی آنکھیں پھوڑ ڈال اور مجھ کو نہ دیکھ، او سنگ دل، میں بنت علی ہوں۔ اس وقت میرا باپ علی اور میرے بھائی حسن اور حسین زندہ نہیں ہیں۔ او ملعون، میرے دونوں بچے تیری فوج نے ذبح کر دیے، ملعون میرے سامنے سے ہٹ جا، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں اور اس رسول کی نواسی ہوں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو ردا اڑائی۔ پھوپھی کی آواز سن کر خیمہ کا بیمار اٹھا اور چاہتا تھا کہ شمر کو تلوار سے مارے، مگر چلا نہ گیا اور گر پڑا۔
شمر نے فیصلہ کیا کہ فوراً زین العابدین کو قتل کر دو تاکہ حسین کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اور اس طرح بنو فاطمہ کا کھٹکا مطلق باقی نہ رہے، مگر عمر سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا، عابد بیمار کا قتل یزید کے حکم پر منحصر رکھا اور حکم دیا کہ عورتوں کو رسیوں میں باندھ دو اور زین العابدین کو اسی رسی میں جکڑ کر ان تینوں کو ایک اونٹ پر بٹھا دو اور باقی کو دوسرے اونٹوں پر۔ جب قافلہ روانہ ہوا تو سب سے آگے کے اونٹ پر علی کی بیٹی، بہو اور عابد بیمار مشقیں بندھی ہوئی سوار تھے۔ یہ دردناک منظر تھا جس کو انسانی آنکھیں آسانی سے نہ دیکھ سکتی تھیں۔ بیمار کو غش پر غش آ رہا تھا، ماں اور پھوپھی سنبھالتے تھے، مگر اس کی زبان سے حسین کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ کربلا کے ریگستان کا ذرہ ذرہ اپنے مہمان کی مصیبت پر دھاڑے مار رہا تھا۔ چاند روندتا پٹتا طلوع ہوا اور تارے چیختے چلاتے نمودار ہوئے۔ عمر سعد، شمر اور خولی شب ماہ کا لطف اٹھاتے ایک پڑاؤ پر ٹھہرے۔ پہرا پر سختیاں کر دی گئیں اور اس لیے کہ قیدی بھاگ نہ جائیں، رسیاں کھینچ کر مضبوط کر دی گئیں۔ رات ایک ہی تھی، آسمان و زمین وہی تھے، چاند تاروں میں کوئی فرق نہ تھا، مگر عمر سعد، شمر اور خولی کی رات امیدوں سے ہری بھری اور توقعات سے لبریز تھی۔ آخر خدا خدا کر کے صبح صادق نمودار ہوئی اور جنگل بیابان میں عابد کی صدائے توحید نے شجر و حجر کے کلیجے توڑ دیے۔ وہ تینوں بڑے ہنستے اور آوازیں کستے رہے اور ان تینوں نے بندھے نماز فجر ادا کی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ فنا ہو رہی تھی اور قدرت نے دن کی روشنی کی ہلکی سی چادر جنگل میں بچھانی شروع کر دی۔ ہوا کے جھونکے ٹھنڈے تھے اور پرندوں کا نغمہ فضائے آسمانی میں تیر رہا تھا کہ زمین سے زینب بنت علی کی یہ دعا جنگل میں گونجی: خالق الموجودات، حسین کے بعد زینب کی پہلی رات ختم ہوئی۔ رات کس طرح کٹی اور دل پر کیا گزری اس کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین سانپ بن کر ڈستی رہی اور آسمان پہاڑ کی طرح ٹوٹتا رہا، مگر تقدیر میں اب بھی موت نہ تھی۔ الہ العالمین، تجھ کو معلوم ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد آج پہلی مرتبہ تیرے حضور میں مجبور ہوں۔ پانی میسر نہیں کہ وضو کرتی، مٹی نصیب نہیں کہ تیمم کرتی، میری گردن اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، رکوع کے لائق ہوں نہ سجدے کے لائق ہوں۔ اے عالم الغیب، ہم تینوں کی نماز قضا کے برابر ہے، مگر جس طرح بھی ہو سکی پڑھی اور تیرے دربار میں سر جھکایا، اگر قبول فرما لے تو تیری نوازش ہے۔ زینب کی اس دعا سے عمر سعد قریب آیا اور کہا: اگر پھندا سخت ہے تو تم مجھ سے کہہ دیتی، میں ڈھیلا کر دیتا۔ نماز کا یہ عذر غلط ہے۔ بی بی زینب نے آہستہ سے کہا: جس سے میں عذر کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم تینوں کے جسم تیری رسیوں سے نیلے پڑ چکے ہیں۔ اے ملعون، اے عمر سعد، شرم کا وقت ہے۔ میں نے اپنے بچے کا بخار اپنے ماتھے کو اس کی گردن پر رکھ کر دیکھا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایمان و انصاف دربار یزید سے رخصت ہو چکے، کہ ابن زیاد جیسا روسیا اور تجھ جیسا سنگدل مخلوق خدا کے حاکم بن چکے۔ ذرا اس کے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھ، یہ بخار میں جھلس رہا ہے۔ او روسیا، بیمار بھیڑ تو قربانی تک کے واسطے جائز نہیں، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قیدی بنایا ہے۔ بنو فاطمہ دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی ایک نشانی عابد بیمار زندہ ہے، جس کا تماشا دکھانے تو ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ عمر سعد، شمر اور
اور کھولی ایمان کی آنکھوں میں اپنے اعمال کو پرکھو اور انتظار کرو اس روز کا جس کی خبر نانا جان کی زبان مبارک نے کلام الہی کے حوالے سے دی ہے اور جس کا نام ہے یوم الحق، یوم الحق، یوم الحق۔